السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو چیزوں کو پسند کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، بس تم ملت ابراہیم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو حق پر ہے اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی بابرکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ الٹے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راستے پر ہونے کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کھڈے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں سے گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فکروں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب اہل ایمان لے آتے تو اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ ان سے لڑو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ حق پر قائم ہے، وہ راستے کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ بھلائی کے کاموں میں شفقت کرتے ہیں، اور وہی نیکوں کاروں میں سے ہیں۔ وہ جو بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکے گی، اور وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو۔ وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ استغفار۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور ترجمے پہ ضرور غور کریں۔ اپنے جینے کا مقصد ہے۔ اللہ حافظ۔